اوکے اسٹارٹ. صباح الناصع الجبین یجلی عن قلب الحزین ظلماته. ایک سفید چمکیلی پیشانی والی صبح غمگین دل سے اس کی تاریکیوں کو دور کر دیتی ہے. وَيَرُدُّ لِلشَّيْخِ شَبَابَهُ. اور بوڑھے کو اس کی نوجوانی لوٹا دیتی ہے. وَنَسِيمٌ عَلِيلٌ. اور ایک نرم خرام ہوا يُنْعِشُ الْأَفْئِدَةَ. دلوں کو تازگی بخشتی ہے اور دلوں سے اس کے غموں کو دور کر دیتی ہے. وفی الحدیقۃ تتمایل الاشجار یمنۃ ویسرۃ. باغ میں درخت کے دائیں بائیں جانب مائل ہوتے. کأنہا ترقص لقدوم الصباح. گویا کہ وہ صبح کی آمد کی وجہ سے کہ ناچ رہے ہوں، رقص کر رہے ہوں. والناس تصیر فی الطریق. آدمی لوگ کیا چل رہے ہوتے راستے میں. وقد دبت فی نفوسہم حرارۃ العمل. ان کے دلوں میں کام کی جو گرمی تھی وہ کیا سرایت کر گئی ہوتی ہے. وانا مکتئب النفس انظر من النافذۃ لجمال الطبیعۃ. میں افسردہ غمگین تھا، کھڑکی سے دیکھ رہا تھا فطرت کی خوبصورتی کو. واسائل نفسی عن سر اکتیابها. اور میں کیا بولتے ہیں اپنے دل سے فطرت کی اکتاہٹ کے راز کو پوچھ رہا تھا. تو مجھے فلا اهتدی الی شیء. تو مجھے کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا. تناولت دیوان موسیٰ. میں نے موسیٰ کے دیوان کو لیا، میں نے پڑھنے کی کوشش کی تو میں کامیاب نہ ہوا. فالقیت بہ علی اخوانی. میں اس کو میز پر ڈال دیا. وجلست علی مقعد. اور میں کرسی پر بیٹھا اور واستسلمت للتفکیر. اور سوچ میں ڈوب گیا. کأنی فریسۃ بین مخالب الدہر. گویا کہ میں زمانے کی پنجوں کے درمیان ایک پھنسا ہوا شکاری ہوں، پھنسا ہوا شکار ہوں. بکست حین افکر. میں کچھ دیر رہ کر سوچتا. ثم نہضت واقفا. پھر میں کھڑا ہوا. وتناولت عصای. میں نے اپنی چھڑی لی. وغادرت منزلی. میں نے گھر کو چھوڑا. وسرت وانا لا اعلم الی ای مکان تقودنی قدمائی. میں کسی جگہ کی جانب چلا، میرے قدم مجھے کیا حقائے لے جا رہے تھے. الی ان وصلت الی محطۃ باب الحدید. حتیٰ کہ میں باب الحدید کے پلیٹ فارم تک پہنچا. وہنا وقفت مفکرا. میں کھڑا ہو کر سوچنے لگا. ثم اهتدیت الی السفر ترویحا لنفسی. پھر میرے دل میں سفر کرنے کا خیال آیا، دل کو تسکین دینے کے لیے. وابتعت تذکرۃ درجۃ انسانی. پھر دوسرے دوسرے درجے کا ٹکٹ خریدا میں نے. ورکبت القطار. میں للزیاتی. گاؤں کے لیے نکل گیا. ٹرین پہ سوار ہو کر گاؤں کے لیے نکل گیا تاکہ میں پورا دن وہاں گزاروں. جلست فی احدی غرف عربات القطار بجوار النافذۃ. میں کھڑکی کے پاس ٹرین کے بوگی کے کمرے میں بیٹھا. ولم یکن بی احد سوا. میرے سوا وہاں کوئی نہیں تھا. وما لبثت فی مکان قلیل. حتیٰ کہ میں تھوڑی دیر ٹھہرا تھا کہ میں نے سمعت صوت بائع الجرائد. وہ میگزین بیچنے والے کی آواز کو سنا. یتن فی اذنی. جو میرے کانوں میں گونج رہی تھی. وادی النیل الحرام مقدم. تو میں نے ان میں سے ایک کو خریدا. وحممت بالقراءۃ. میں نے پڑھنے کا ارادہ کیا. واذا بالباب قد انفتح. کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک پگڑی پہنے ہوئے بوڑھا آدمی داخل ہوا. اسمر اللون. سانولے رنگ کا. طویل القامتی. لمبے قد کا. نحیف القوامی. دبلا پتلا. کث اللحیۃ. گھنی داڑھی والا. جس کی آنکھیں تھیں، 2 آنکھیں تھیں. اقفل اجفانہما الکسل. سستی نے جن کے پپوٹوں کو کیا بند کیا ہوا تھا. گویا کہ وہ اب تک کیا اپنی نیند سے بیدار نہ ہوا ہو. استاد تھوڑی دور مجھ سے بیٹھا اور اپنے جوتے کو اتارا سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے. ثم بصق علی الارض 3 ماسحا شفتیہ. پھر اس نے زمین پر 3 مرتبہ تھوکا اپنے ہونٹوں کو ایک لال رومال سے پوچھتے ہوئے. یصلح ان یکون غطاء لطفل صغیر. جو کیا کہتے ہیں وہ ہو سکتا تھا، چادر ہو سکتا تھا ایک چھوٹے بچے کے لیے. ثم اخرج من جیب مصباحۃ ذات 100 حبۃ وحبۃ. پھر اس نے اپنی جیب سے ایک تعویذ بولتے ہیں نا، نہیں تسبیح نکالی 101 دانے والی. وجعل یردد اسم اللہ. اور اللہ کا نام دہرانے لگا، نبی، صحابہ، اولیاء اور صالحین کا. تو میں نے اپنی نگاہ سے پھیری تو دیکھا کہ کمرے میں ایک نوجوان ہے. میں نہیں جانتا کہ کہاں سے وہ ہمارے پاس داخل ہوا. ولعل اشتغال برؤیۃ الناس منع ان ارى الشباب ساعة دخولها. شاید کہ استاد کو دیکھنے میں میری مشغولیت نے مجھے اس بات سے روک دیا کہ میں جب نوجوان داخل ہوا اس وقت اس نوجوان کو دیکھوں. نظرت الی الفتى. میں نے نوجوان کو دیکھا. وتبادر الی ذہنی. سب سے پہلی بات جو میرے ذہن میں آئی وہ کہ انه طالب ریفی. کہ وہ ایک دیہاتی طالب علم ہے. انتہا من تأدیۃ امتحانی. اس نے ابھی اپنا امتحان دیا ہے. وہ اپنے دیہات لوٹ رہا ہے تاکہ اپنی چھٹی گزارے اپنے گھر والوں اور قوم کے درمیان. نظر الیہ الشباب کما نظرت الیہ. نوجوان نے مجھے ویسے ہی دیکھا جیسے میں نے اس کو دیکھا. پھر اس نے اپنے بستے سے مسامرات الشاب کی کہانیوں میں سے کہانی نکالی اور پڑھنے کا ارادہ کیا اپنی نگاہ کو مجھ سے پھیر دینے کے بعد.
اور استاد سے پھیر دینے کے بعد ونظر تو للساعۃ راجعا، میں نے گھڑی کو دیکھا اس امید میں کہ ٹرین چلے قبل کی چوتھا مسافر ہمارے پاس آئے، تو دیکھا کہ ایک افندی وضاح تلتی روشن پیشانی والے حسن الہندامی ہینڈسم ہاں ہمارے کمرے میں داخل ہوا، وہ یتبختر فی مشیتہ، وہ اب مٹک مٹک کر چل رہے تھے، وہ یردد انشودۃ، وہ ایسے نغمہ گا رہے تھے، دوہرا رہے تھے، بارہا جس کو ہم نے مولی اور ترمس بیچنے فراموش سے کہ ہم نے وہ ترمس مطلب سبنے بیچنے والوں سے سنا ہے۔ جلس افندی بیٹھے ایک کے اوپر ایک پیر کو رکھ کر مسکراتے ہوئے، ہم سے سلام کرنے کے بعد تو ہم نے ان کو ویسے ان کے سلام کا جواب جیسے کہ ایک اجنبی دوسرے اجنبی کو سلام کا جواب دیتا ہے۔ وسعت سکون فی الغرفۃ، کمرے میں خاموشی چھا گئی، وہ طالب علم اپنی کہانی پڑھ رہا تھا، استاد تسبیح پڑھ رہے تھے، وہ کیا کہتے ہیں دنیا فیہا سے کیا بالکل غافل تھے۔ افندی اپنے کپڑوں کو بھی دیکھتے، کبھی مسافروں کو دیکھتا، میں وادی النیل پڑھ رہا تھا اس انتظار میں کہ ٹرین چلے قبل کی پانچواں مسافر ہمارے پاس آئے۔ بکس نہ ہونے یا کچھ دیر ٹھہرے، ہم بات نہیں کر رہے تھے، گویا کہ کسی کا آنے کی آمد کے ہم انتظار کر رہے تھے۔ فانفتح باب الغرفۃ، کمرے کا دروازہ کھلا، ودخل شیخ، ایک بوڑھا جو 70 سال کا تھا داخل ہوا، احمر الوجہ، لال چہرے والا، چمکیلی آنکھوں والا، یدل لون بشرتہ، اس کی چمڑا بتا رہا تھا کہ وہ اصلاً شرکسی ہے، وہ ایک چھاتا پکڑے ہوئے تھا، اکل الدہر علیہ وشریبہ، جو نہایت بوسیدہ تھا۔ اب محافت و تربوش، جب رہی بات اس کی ٹوپی کے کنارے کی تو وہ اس کے کانوں کی لو تک پہنچ رہا تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھا اپنے مسافر ساتھیوں کے چہروں کو گھورتے ہوئے، گویا کہ ان سے پوچھ رہا ہو کہ کہاں سے وہ آ رہے ہیں اور کہاں وہ جا رہے ہیں۔ ثم سمعنا صفیر القطار، پھر ہم نے ٹرین کی سیٹی کو سنا بجتے ہوئے کہ وہ خبر دے رہی ہے لوگوں کو چلنے کی۔ وتحرک القطار، ٹرین حرکت میں آئی کچھ دیر کے بعد۔ یقل من فیہ الی حیث هم قاصدون، ان کو اٹھاتے ہوئے جو بھی ٹرین میں ہیں وہاں جہاں کا وہ جانا چاہتے ہیں۔ سافر القطار ونحن جلوس، ٹرین چلی، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہماری زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں، حتیٰ کہ شبرا کی پلیٹ فارم سے وہ قریب ہوئے تو دیکھا شرکسی مجھے گھور کر دیکھنے لگا، پھر میری طرف کلام کا رخ کرتے ہوئے کہا کہ کوئی نئی خبر ہے افندی؟ تو میں نے میگزین کو اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے کہا کہ آج کی خبر میں کچھ ایسے نہیں جو قابل توجہ، سوائے اس کے کہ اس میں خبر ہے کہ اس میں وزارت تعلیم نے تعلیم کو عام کرنے اور ناخواندگی سے لڑنے کا توجہ دینے کی خبر ہے۔ وَلَمْ يُمْهِلْنِ الرَّجُلُ أَنْ أُتِمَّ كَلَامِي، آدمی نے مجھے اتنی مہلت دی کہ میں اپنی بات پوری کروں، اس لیے کہ اس نے میگزین کو چھین لیا میرے ہاتھوں سے بغیر کہ مجھ سے اجازت چاہے۔ وابتدأ بقراءة ما يقع تحت عينه، جو اس کی نگاہوں کے نیچے پڑھ رہا تھا اس کو اس نے پڑھنے سے آغاز کیا۔ ولم يدهشني ما فعل، جو بھی اس نے ایسا کیا اس سے میں حیران نہیں ہوا، اس لیے کہ میں لوگوں میں شرکسیوں کی تیز مزاجی کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ کچھ وقت کے بعد ٹرین کے شبرا کی پلیٹ فارم تک پہنچی اور وہاں سے ہمارے کمرے میں قیلوبیہ کا ایک کیا بولتے ہیں مکھیا ہمارے بوگی میں چڑھا، ہمارے کمرے میں چڑھا۔ وہ رجل ضخم الجثۃ کبیر الشارب افطس الانف، وہ بڑے ڈل ڈول اور بڑی مونچھوں والا اور چپٹی ہوئی ناک والا آدمی تھا، جس کے چہرے پر چیچک کے آثار تھے، جس پر طاقت اور جہل کے آثار نمایاں تھے۔ اور مکھیا میرے پڑوس میں بیٹھا، سورہ فاتحہ کے پڑھنے اور نبی پر درود بھیجنے کے بعد پھر قیلوب کی جانب قصد کرتے ہوئے ٹرین چلی۔ پتہ نہیں بھائی۔ مکہ شرکسی قلیل ثم یقرأ الجریدۃ، شرکسی نے تھوڑا پڑھا، رکا یقرأ الجریدۃ، میگزین کو پڑھتے ہوئے پھر اس میگزین کو طے کیا اور اس کو زمین پر پھینکا۔ وهو يحرق الأرما، وقال، وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا، اس نے کہا کہ وہ تعلیم کو عام کرنا اور ناخواندگی سے لڑنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ کسان جو ہے اپنے آقا کی صف تک ترقی کر کے پہنچ جائے۔ وقت جہلوا، وہ لوگ عادی ہیں کہ وہ اس بات سے کہ وہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ تو میں نے میگزین کو زمین سے لے کہا کون سی زیادتی؟ تم ابھی تک نوجوان ہو، تم مفید علاج نہیں جانتے کسان کی تربیت کا، کون سا علاج تمہارا مقصود؟ کیا تعلیم سے بہتر کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ شرکسی نے اپنی بھویں چڑھائی اور غضبناک لہجے میں کہا کہ وہاں کوئی دوسرا علاج ہے، وہ کیا ہے؟ تو
وہ اپنی منہ چیخا جس سے استاد کیا ہے وہ اپنی نیند سے بیدار ہو گیا. وقال اس نے کہا الصوت وہ درہ ان الصوت لا یکلف الحکومت شیئا درے سے حکومت کو کچھ ہرجانہ بھی نہیں ہوگا. رہی بات تعلیم تو اس میں بہت سرمایہ لگے گا. ولا تنسا تم نہ بھولنا کہ کسان صرف مار ہی کی بات سنتا ہے اس لیے کہ وہ اس کا عادی ہے بچپن سے لے کر کے موت تک کے. اريد ان اجیب شرکسی میں نے شرکسی کا جواب دینا چاہا لیکن میر نے میرے جواب کا لیکن العمدۃ حفظہ اللہ کفانی مؤونۃ ردی لیکن میر جواب کا جو بوجھ تھا وہ میرے لیے کافی ہو گیا. اس نے میرے بدلے کیا اس کا جواب دے دیا. اس کا ترجمہ ہی کر لیا. فقال اس نے کہا شرکسی سے میٹھی مسکراہٹ مسکراتے ہوئے تم نے سچ کہا اگر تم شہروں میں وہ گاؤں میں رہتے اسی طرح جیسے کہ تم ہمارے طرح رہتے ہو تو اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں. ہم کسانوں سے بڑے پریشان ہیں. لنقبح جماحہ تاکہ اس کی سرکشی کو قابو کریں اور اس کو جرائم کو کرنے. نعانی ہم بہت پریشان ہیں. فرنظر الی الشرکسی نظرۃ شرکسی نے اسے شک بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ آپ حضرات لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں میں وہاں پیدا ہوا ہوں ماشاء اللہ. جرا حاضر الحدیث یہ سب باتیں ہو رہی تھیں. کیا ہوا کیا ہوگا ڈائریکٹر صاحب اور کون سا یا اللہ کلا دے 70 نمبر یا اللہ 70 نمبر آ جائے. ہاں چلا گیا. یہ سب باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اس درمیان استاد نیند میں کھراٹے لے رہے تھے. افندی خوش اچھے وہ ڈیل ڈول والے اپنے کپڑے کو دیکھتے پھر ہم پر دیکھتے اور ہنستے. رہی بات طالب علم تو اس کے چہرے پر کراہیت کے ناپسندیدگی کے آثار ظاہر تھے. بارہا اس نے بات کرنے کا ارادہ کیا لیکن اس کی حیا اور کم سنی نے اس کو روک دیا. میں شرکسی کی بات پر خاموش نہ رہ سکا. میں نے اس سے کہا کہ کسان بھی ہماری طرح انسان ہے. یہ حرام ہے کہ انسان اپنے انسان کے ساتھ اچھے سے پیش نہ آئے. میری طرف متوجہ ہوا کہ میں اس کی طرف کلام کو رخ کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ کسان کو جانتا ہوں. مجھے شرف حاصل ہے کہ میں ایک وہ مکھیا رہا ہوں ایسے ملک میں جہاں پہ ہزاروں آدمی ہیں. اگر تم وہ کسانوں کے معاملات سے واقف ہونا چاہو تو میں تمہیں جواب دوں گا. کسان حضرت افندی اس کے ساتھ صرف پٹائی کام آتی ہے. یہ کون ساتھ رہتا ہے ارے یہی سب کسان شرکسی برکتی سب یہی ہیں. نہیں اس کے لڑکے ساتھ کون رہتا ہے؟ کوئی نہیں رہتا اکیلے رہتا ہے. راوی بھی نہیں رہتا. راوی ہوتا ہے. ہاں یہ تو بتا رہا ہوں تو راوی ہے ایک اور ہے بچہ وہ. وقت اشار بیدی الی شرکسی اس نے شرکسی کی جانب اشارہ کیا. شرکسی نے تمسخر آمیز مسکراہٹ مسکراتے ہوئے کہا لا ینبئک مثل خبیر ایک جانکاری تمہیں بتائے گا. فاشتاط التلمیذ غضبا طالب علم غصے سے آگ بگولا ہو گیا. وہ خاموش نہ رہ سکا. اس نے تھرتھراتے ہوئے کہا کسان میئر صاحب ارے کیا بولتے ہیں گاؤں کے مکھیا نے اس کی یہ بات کاٹی ہے کہتے ہوئے حضرت بیک والا لأننی حسن الرتبۃ الثانیہ میں 20 سال پہلے میں نے دوسرا عہدہ حاصل کیا ہے. طالب علم نے کہا کسان میئر صاحب آپ کے حکم کو پٹائی کے ذریعے مانتے تھے لیکن آپ نے اس کو اس کے علاوہ کا عادی ہی نہیں بنایا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں لکن تم وجدتم فی اخا تو آپ ان میں ایک ایسا بھائی پائیں گے جو آپ کا ساتھ دے گا ویعاونکم آپ کی مدد کرے گا. لیکن افسوس آپ نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی. فعمد الی الاضرار بکم تخلصا من اساتکم تو قصداً اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی. اس کے بعد والا ہاں کہاں چلا گیا تو لیکن افسوس در افسوس آپ نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی تو اس نے قصداً آپ کو نقصان پہنچایا آپ کی بدسلوکی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. مجھے یہ بات حیران کری کہ آپ کسان ہیں اور آپ اپنے کسان بھائیوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. وہاں العمدۃ راسہ وہ مکھیا نے اپنا سر ہلایا اور شرکسی کو کہا دیکھا یہی تعلیم کے نتائج ہوتے ہیں. شرکسی نے کہا سو گیا اور کھڑا ہوا تو اس نے اپنے آپ کو قائم مقام پایا.
رہی بات افندی اچھے ڈیل ڈول والے، تو وہ کہا مار کر ہنسے اور اپنی تالی بجائی اور طالب علم سے کہا براوو افندی براوو، بہت خوب بہت خوب۔ سرکسی نے اس کی طرف دیکھا اس حال میں کہ اس کی جو گردن کی نسیں تھیں وہ پھول رہی تھیں، وتعثر علیہ التنفس، اس کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ کہا تم کون ہو؟ ابن الحظ والانس یا انسو، اے انسان کا لڑکا، وضحک عدۃ ضحکات متوالیات، اور چند ہنسیاں وہ ہنسا۔ سرکسی کی ترکمان میں کوئی تیر نہیں بچا تو وہ زمین پر چیخا، زمین پر تھوکتے ہوئے استاد کی پیشانی پر اور وہ گاؤں کے مکھیا کے جوتے پر تھوکتے ہوئے ادیسیس بس فلاں پتہ نہیں کیا ہے اس کا، کچھ نہیں ہوا آگے آ کے ثم سکت، پھر وہ خاموش رہا اور حاضر بھی خاموش رہے، قریب تک یہ آندھی تھم جائے اگر میئر استاد کی طرف توجہ نہ دیتا۔ وقال، اور کہا یہ نہ کہ اس نے کہا کہ تم بہتر فیصلہ کرنے والے ہو، تم ہمارے لیے فیصلہ کرو اس مسئلے میں۔ استاد نے سر ہلایا اور کھنکھارا اور زمین پر تھوکا۔ لیا کا بفی کہ میں کیا مسئلہ ہے، کون سا مسئلہ ہے جس میں فیصلہ کروں اللہ کے فضل سے؟ کیا تعلیم کسان کے لیے فائدہ مند ہے یا پٹائی؟ استاد نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہارے لیے کھلی جیت تمہیں عطا کی ہے۔ نبی نے کہا ہے کہ تم نچلے طبقے کے لڑکوں کو علم نہ سکھاؤ۔ استاد اپنی غنودگی کے عالم میں لوٹ گئے اور انہوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر لیا، مستسلما للذہول، بدحواسی کو اپنے آپ کو بدحواسی کے ثبوت کرتے ہوئے۔ تو طالب علم ہنسا یہ کہتے ہوئے حرام علیک، آپ پر حرام۔ ان بین الغنی والفقیر من هو علی خلق عظیم، ان کی فقیر اور مالدار کے درمیان وہ بھی ہوتے ہیں جو اعلیٰ اخلاق کے حامل ہوتے ہیں، اسی طرح جیسے کہ ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو نچلے استر پہ ہوتے ہیں۔ استاد اپنی غنودگی سے بیدار ہوئے اور کہا ہائے افسوس، تم ایک دن اجنبی زبان سیکھتے ہو تو تمہارے اخلاق بگڑ گئے، تم ہمارے دین کے جو احکامات اس کو بھول گئے، اور تم میں سے کچھ ہیں جو فخر کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، تکبر اختیار کرتے ہیں۔ وہ انکر وجود ابھی اس کا بیچ کا کہاں چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ اس کے بعد پیچھے والا وہ دیکھو، ہاں، وان کر وجود الخالق، اور خالق کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ فصاح شرکسی والعمدہ، شرکسی اور گاؤں کا مکھیا چیخا لک اللہ، بہت خوبی استاد۔ شرکسی نے کہا کان الوالد یخاف ان یاکل مع ابی والیوم یشتم وهم وصبی، لڑکے پہلے کیا کہتے ہیں اپنے والد کے ساتھ کھانا کھانے سے ڈرتے تھے، اور آج ان کو گالی دیتے ہیں، ان کو پیٹتے ہیں۔ اور مکھیا نے کہا کہ لڑکا اپنے پھپھی کے چہرے کو نہیں دیکھتا، اب یہ حال ہو گیا کہ وہ اپنے بھائی کی لڑکی کے ساتھ بیٹھتا ہے، بھابھی کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ ارے گاؤں، چلو آگے کچھ ہی بول دو چلے گا۔ وقف القطار فی القیلوب، وہ ٹرین کے قیلوب میں رکی، میں نے تمہارے کو سلام کہا، میں وہاں سے ان سے رخصت ہوا۔ وسرت فی طریق الازیتی، میں دیہات کے راستے میں چلا، میں وہ ٹرین کی گونج اور اس کی سیٹی کو سن نہیں پا رہا تھا، وہ دوڑ رہی تھی سرد و شداب باغوں کے درمیان۔ لکثرت ما یصیح فی اذن من صد الحدیث، میرے کانوں میں جو بکثرت گفتگو تھی اس کی جو گونج رہی تھی اس کی وجہ سے۔ یہ صحیح تھا، بند کرو۔